بہت سی خبریں آج کے پروگرام کے حوالے سے زرداری صاحب کے اوپر 9 ستمبر کو فرد جرم عائد ہوگی. شہباز شریف صاحب کے اوپر آمدن سے زائد اثاثوں کا جو ریفرنس ہے وہ فائل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور بڑے امپورٹنٹ اس میں سٹار وٹنسز ہیں, وہی لوگ جن کے اوپر الزام تھا, مشتاق چینی اور دوسرے لوگ. تو لگتا یہ ہے کہ شہباز صاحب کے لیے کافی زیادہ مسائل اس کیس میں, اگر اچھے طریقے سے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیا, فورنزک انویسٹیگیشن بنا کے کورٹ کے لیے اس قابل کیس بنایا کہ اس کے اوپر فیصلہ سنا دے, تو ایک تگڑا اور مضبوط کیس بن سکتا ہے. لیکن اس سے بھی بڑی خبر جو ہے وہ وفاق اور صوبہ سندھ کا معاملہ ہے اس وقت ہمارے سامنے. ویکینڈ کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی, ہائی پروفائل پولیٹیکل میٹنگ, اور ایک جو پچھلے کچھ دنوں سے چہ میں گوئیاں چل رہی تھیں, اشاروں کنایوں میں بات ہو رہی تھی کہ وفاق کے پاس مختلف آپشنز ہیں. آرٹیکل 149 کے نیچے ڈائریکشنز دے سکتا ہے. کراچی کو وفاق کے نیچے لانے کے لیے کوئی آئینی پروویژن نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر بھی خیال آرائی کی جا رہی تھی. وہ کیسے کرنی تھی یہ معلوم نہیں ہے, لیکن اٹارنی جنرل کے ایک بیان سے اور زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسے خدشات پیدا ہو گئے کہ کچھ غیر آئینی نہ ہو جائے. پھر این ڈی ایم اے کے چیئرمین وہ ایک میٹنگ کے اندر موجود تھے, جنرل صاحب کی موجودگی کے اندر وہ میٹنگ ہوئی, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرف بیٹھی, پاکستان تحریک انصاف دوسری طرف بیٹھی, اور پھر ایک لائحہ عمل کو ڈسکس کیا گیا جس کو آج کے پروگرام میں ہم زیر بحث لائیں گے. اٹارنی جنرل نے آج اپنے اس بیان کی جو سندھ ہائی کورٹ میں دیا تھا اس کی وضاحت میں کہا کہ ہم کراچی میں ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, ہم کسی غیر آئینی کام کی بات نہیں کر رہے, لیکن ایڈمنسٹریٹر وفاق تعینات کرے گا. اس کے اوپر رد عمل ابھی بڑا تگڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. کیا آپشنز ہو سکتی ہیں سیاسی اعتبار سے, کیا ڈویبل ہے اور کیا ڈویبل نہیں ہے, کیونکہ جو مسائل کراچی پانی میں ڈوبنے کے بعد یا کچرے کے ڈھیروں کے بعد ہمارے سامنے آئے, اس کا حل پورا پاکستان چاہتا ہے, لیکن وہ مسئلہ ہمیں لاہور میں بھی نظر آئے گا, مسئلہ ہمیں کہیں اور بھی نظر آئے گا. تو حل ایسا ہونا چاہیے جو پائیدار ہو, پاکستان کے آئین اور قانون سے مطابقت رکھتا ہو. تو یہ مین ہمارا ٹاپک یہ ہے. آج ایک اور بڑا فیصلہ آیا سندھ ہائی کورٹ سے, وہ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے تھا. وہ تو رپورٹ کو تو اٹھا کے انہوں نے ایک طرف رکھا ہی رکھا, ساتھ انہوں نے نیب اور ایف بی آر والوں کو کہا کہ آپ تحقیقات کریں آزادانہ طریقے سے, اس رپورٹ سے انفلوئنس ہوئے بغیر. اس کے ساتھ انہوں نے جو ایڈوائزر اور انٹیریئر نے جو خطوط لکھے تھے مختلف محکموں کو, ان کی بھی حیثیت کو کہہ دیا کہ کوئی ان کی حیثیت نہیں, کوئی محکمہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرے گا, کیونکہ انہوں نے فیئر ٹرائل کا حق ہی نہیں دیا شوگر ملرز کو. تو شوگر کی قیمت مارکیٹ میں 100 روپے فی کلو ہے. یہ کرائسس جب سٹارٹ ہوا تو 70 روپے پہ تھی, بلکہ قیمتیں جب چڑھنی شروع ہوئیں تو اس وقت 50 روپے پہ تھی, پھر 70 پہ آ کے کرائسس کا شور مچ گیا. جہانگیر ترین نے ہمارے پروگرام میں کہا میں 67 روپیز پر کے جی دوں گا, یہ ایک رائتی قیمت تھی اس وقت کے حساب سے. اب وہ 100 روپے پہ قیمتیں ہیں. تو بیڈ گورننس کی بیسٹ ایگزامپل یہی ہوتی ہے کہ اسٹیٹ ایک کام کرنا چاہتی ہے, اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے, پرائسز نیچے لا کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی. پرائم منسٹر بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس مافیا کو قابو کرنا ہے, پرائسز رائز کر رہی ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیڈ گورننس کی وجہ سے مسائل پیدا کرتی ہیں. یہ سمٹمز ان میں سے ایک ہے چینی کی قیمت, آٹے کا بحران, پٹرول کی قیمت.